السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اسلام جیسی نعمت کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین کرام، آج موقع ملا ہے علم کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی، مختصر طور پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ہو یا کسی بھی علم کا جاننے والا ہو اور ایک ان پڑھ ہو، کچھ نہ جانتا ہو، تو کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ اندھا آدمی اور جس کے پاس آنکھ ہے، اللہ رب العالمین نے آنکھ عطا کی ہے، روشنی دی ہے، بینائی دی ہے، تو کیا اندھا اور جس کے پاس آنکھ ہے برابر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح عالم اور جاہل میں یہی مسئلہ پڑتا ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، کہ ایک عالم کا مرتبہ دوسرا ہے اور ایک جاہل کا مرتبہ دوسرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہہ دیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی کہہ دو کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم ایک ایسا سمندر ہے، ایسا پہاڑ ہے کہ آدمی اگر اس سمندر سے پیتا رہے تو سمندر کا پانی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح علم کا مسئلہ ہے کہ آدمی علم حاصل کیے ہوئے ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، جتنا بھی علم حاصل کرنا چاہے کرتا رہے، علم ختم ہونے والا نہیں، اور اس سے آدمی استفادہ اٹھاتا رہے، فائدہ اٹھاتا رہے، لیکن کبھی اس میں گھٹنے والا نہیں۔ بڑھنے کے سوا علم میں کبھی کمی نہیں آ سکتا، وہ کبھی گھٹتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ آج معاشرے و سماج میں، ہمارے معاشرے و سوسائٹی میں علم کی اہمیت و قدر کو بھول چکے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ علم کا مقام کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے، ایک عالم کا مرتبہ کیا ہے، ایک جاہل کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے اندر، سماج و سوسائٹی کے اندر یہ تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی کہ کون عالم ہے، کس سے کس طرح کی بات کی جائے، کون جاہل ہے، وہ کس طرح کا بات کرتا ہے، اور ایک عالم کے سامنے اور ایک جاہل کے سامنے کس طرح ہمیں روبرو ہونا ہے، کس طرح ہمیں اسے گفتگو کرنی ہے۔ آج ہم نے اپنے اولادوں کو علم کی مقام و مرتبے سے، علم کے طلب سے روک دیا۔ آج ہم نے علم دین کے بجائے اور دوسرے علوم و فنون میں لگا دیا۔
اور ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اللہ رب العالمین نے کون سی کتاب نازل ہے، کتنی کتابیں نازل کی ہیں، کون کتاب کس رسول پر نازل کی گئی، آج ہمیں یہ نہیں پتا۔ آج ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں تو ہمیں کامل معرفت ہی نہیں ہے۔ یہ علم نہ ہونے کے بعد، علم نہیں ہوتا ہے، انسان کتنی کوتاہیاں کرتا ہے، کتنی گڑبڑیاں کرتا ہے، کتنی خطائیں کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی کو اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتا۔ اگر علم نہیں ہے تو وہ جاہلوں کی طرح، وحشی جانوروں کی طرح، جنگلی جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ یہی ہے عالم اور جاہل میں فرق۔ آج تو لوگ مالداروں کو، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس جائیداد و پراپرٹی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، اسے لوگ بڑا مرتبہ والا سمجھتے ہیں، اسے لوگ سب سے بڑا عالی مرتبہ والا سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے بڑھ کر کے ایک عالم دین کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ایک عالم دین کی اہمیت و قدر کیا ہے یہ نہیں جانتا۔ ایک شاعر نے کہا ہے، لیس بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والعدب، لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والعدب، کہ کپڑا جو آدمی کو زینت دیتی ہے، وہ کپڑا جو آدمی کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے، اصل زینت وہ نہیں ہے۔ لیس الجمال بأثواب تزیننا، کہ خوبصورت کپڑے سے اس کے خوبصورتی کا مظاہرہ نہیں ہوتا، بلکہ ان الجمال جمال العلم والعدب، اگر آدمی کے پاس علم و ادب ہے، طور طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اسے معلوم ہے، قرآن و حدیث کے مطابق چلتا ہے، اسے علم ہے، تو اصل خوبصورتی وہی ہے۔ مالدار آدمی عالم نہیں ہوتا کہ وہ خوبصورت کپڑا پہن لے، مال و دولت ہو، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اس سے اس کے علم کا مظاہرہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک عالم دین ہی ہو سکتا ہے جس کے چہرے پر روشنی ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ترنت فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ عالم دین ہے، یہ عالم دین آ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قرآن کو، احادیث رسول کو پڑھا ہے، اس کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، علم کی بہت فضیلت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو علم دین کے طلب میں لگانا چاہیے، اور خود بھی اس میں لگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے، دنیا کی تمام آدمیوں میں، تمام لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھلائے، جو قرآن کا سیکھنے والا ہو اور وہ قرآن کو دوسروں کو سکھاتا ہو، دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر آدمی، تم میں کا سب سے افضل آدمی، تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو خود قرآن کو سکھائے اور دوسروں کو سکھلائے۔ جو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے وہ دنیا کی تمام لوگوں میں سب سے افضل آدمی ہے۔ علم کی تو بہت فضیلت ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو طلب علم میں لگانا چاہیے، اپنے آل و اولاد کو، اپنے بچوں کو طلب علم میں لگانا چاہیے، تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے اور اپنے اسلام کی معرفت کر سکے، اللہ رب العالمین کے بارے میں پوری کامل علم حاصل کر سکے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، کون سی کتابیں نازل کی گئی ہیں، اور اسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب سادہ طول میں نہ جاتے ہوئے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم کی طلب کے لیے، اللہ رب العالمین ہمیں علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔